آج کے جمعۃ المبارک میں بدگمانی، اس کی اقسام اور اس کے دینی اور دنیاوی جتنے بھی نقصانات ہیں اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی کہ یہ بات تو واضح ہے کہ کسی بھی معاشرے میں امن و امان، استحکام اور الفتیں، آپس کی پیار اور محبت یہ اس وقت قائم ہوں گی کہ جب معاشرہ آپس میں اچھے سلوک کے ساتھ ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے اور اپنی سوچ اور اپنی فکر کو مثبت رکھیں گے اور لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کیا جائے تو اس وقت ان کی آپس میں الفتیں اور محبتیں پیدا ہوں گی۔ عام مشاہدہ ہے کہ پہلے گاؤں دیہاتوں میں لوگوں کے دل آپس میں جڑے ہوا کرتے تھے، الفتیں اور محبتیں تھیں، بدگمانی نہیں کرتے تھے، اور ایک کمانے والا ہے سب کھانے والے ہیں، ایسی برکت بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے پیچھے آپس کا تعلق ہے، آپس کی محبت اور آپس کا پیار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں، آگے حدیث میں بھی آئے گا، کہ جس معاشرے میں بدگمانی عام ہو جائے کہ کسی کا اچھا کام بھی اس کو برا لگنے لگے، کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کو برا سمجھے، کوئی رشتہ دار اس پر خرچ کر رہا ہے اور یہ سمجھے کہ کہیں میرے اوپر احسان نہ جتلا رہا ہو، تو ہر اچھی چیز کو بھی یہ منفی انداز میں لے، نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے دیکھے، تو فرمایا کہ اس وقت ان کے اندر سے جو محبتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں ہمارے رشتہ دار جو ہمارے سے ناراض ہیں تو ان کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ بدگمانی ہے کہ جب کسی کے بارے میں اپنی طرف سے ہی رائے قائم کر لی جائے تو اپنی طرف سے رائے قائم کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی آپس میں الفت اور محبت اور لا تعلقی ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ بدگمانی ہے۔ اس لیے عزیز محترم، جہاں پر پیار، الفت، محبت ہوں گی وہاں پر بدگمانی نہیں ہو سکتی۔ اگر بدگمانی ہوگی بھی تو اس کو حد تک کوشش کی جائے گی کہ کلیئر کر دیا جائے، لیکن اس کے برعکس اگر بدگمانی ہو تو وہاں سے پھر وہ جو دلی تعلق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس میں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ بدگمانی کہتے کس کو ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے ان بعض الظن فرمایا کہ بعض جو گمان ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، سارے گمان گناہ نہیں ہیں، کہ اچھا گمان بھی ہوتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس شخص کے بارے میں جو گمان کر رہے ہیں واقعی وہ چیز اس میں موجود ہے۔ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اس میں بدگمانی کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں جب بدگمانی دیکھا جائے تو اس میں بدظنی، بدخیالی، غلط سوچ اور فکر، اس کا نام بدگمانی ہے۔ جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ان بعض الظن اثم، کہ بعض جو سوچ ہیں، بعض گمان ہے وہ گناہ ہیں۔ اس لیے کہ جو خطبے میں آیت پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم بچو، اجتنبوا کثیرا من الظن، تم زیادہ گمان سے، ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ یہ جو بعض گمان ہیں یہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا معنی کیا ہوا کہ جب آپس میں سوچ اور فکر غلط ہو اور کسی کے بارے میں غلط رائے قائم کر لی جائے تو اس وقت اس سوچ اور فکر کو بدگمانی کہا جاتا ہے، جو الفتیں اور محبتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس میں بدگمانیاں جو پیدا ہوتی ہیں مختلف صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی جو بدگمانی کی وجہ ہے وہ لا علمی ہے۔ جب آدمی کسی چیز سے لا علم ہوتا ہے تو مرد اور عورت آپس میں مل رہے ہوں گے تو اس وقت یہ گمان کر لے گا کہ ان کے ناجائز تعلق ہے۔ علماء نے لکھا بدگمانی کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی شخص کو کسی کام میں دیکھیں اور اس کے نتیجے کو دیکھ کر آپ نتیجہ اخذ کر لیں۔ اب مرد عورت آپس میں مل رہے ہیں تو آپ نے نتیجہ یہ نکال لیا کہ ان دونوں کے آپس کے ناجائز تعلقات ہیں۔ میں کہ اور بھی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بدگمانی وہ ہے کہ آدمی اس نتیجے کو سوچے کہ اس کا اینڈ یہ ہو سکتا ہے اور اپنی طرف سے رائے قائم کر لے اور فیصلہ کر لے۔ اس لیے بہت ساری روایات میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو۔ ابھی خطبے میں جو قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آیا ہے، فتبینوا، تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اس طور پر کہ تم لا خبری میں، تم لا علمی میں تم وہ خبر کر دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور تمہیں اپنے کیے پر پھر شرمندگی ہو، میں کہ اس سے پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ اب اس میں علماء نے بہت ساری جزیات لکھی ہیں کہ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ۔ اب یہ نہیں کہ اس میں علماء نے لکھا اگر کسی کے پاس کوئی حدیث پہنچی ہے اس کی تحقیق علماء سے کروا لی جائے کہ واٹس ایپ پہ، اسٹیٹس پہ یہ حدیث میرے پہ پہنچی ہے، یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ حدیث صحیح نہ ہوئی اور میں اس کو آگے فارورڈ کرتا جا رہا ہوں تو میں اس جرم میں برابر کا شریک ہو جاؤں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث علی متعمدا، کہ جس نے میرے اوپر کوئی بات ایسی جان بوجھ کر بنا دی جو میں نے نہیں کی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں ایسی بات کہہ دوں یا کسی کو سینڈ کر دوں کہ جو حقیقت میں حدیث نہ ہوئی اور اگلا بندہ اس کو حدیث سمجھ کے آگے لوگوں کو بیان کر رہا ہو۔ تو اس بات سے بھی علماء نے لکھا ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی خبر آ گئی ہے فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یہ تو ایک وہ ہے، لیکن الگ معاشرے میں بھی جب کوئی بات آپ سے کہے تو تحقیق کر لو کہ فلاں رشتہ دار کے بارے میں یہ بات آئی ہے، کیا یہ سچ ہے کہ نہیں سچ۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بات غلط ہو اور اس پر میں فیصلہ کر دوں جس کی وجہ سے آپس کی لا تعلقی ہو جائے۔ تو پھر یہ چیز جو خبر ہے اگر وہ غلط خبر دے دی جائے تو یہ بدگمانی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اگر اس کی تحقیق کر لی جائے تو وہ بدگمانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، رشتوں کو بچانا ضروری ہے، ٹوٹ تو جاتے ہیں لیکن بچایا جائے کہ بدگمانیوں کو ختم کیا جائے، آپس کے تعلق کو باقی رکھا جائے۔ تو یہ کب ہوگا کہ جب آپس کی بدگمانی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے دوسری چیز کیا ہے کہ متعین شخص کے بارے میں بدگمانی کی جائے، یہ بھی بدگمانی ہے کہ کسی ایک آدمی کے بارے میں رائے قائم کر لی جائے، اس کی کوئی اچھی چیز بھی ہو وہ بھی اس کو غلط لگے کہ یہ پتہ نہیں اس کی طبیعت کے اندر عاجزی کیوں ہے، شاید یہ کوئی چیز مانگنا چاہتا ہے، یہ لوگوں سے زیادہ ملتا جلتا کیوں ہے، شاید اس کو کوئی اپنا ذاتی مفاد ہو۔ اس سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ یہ چیز لے جاتی ہے بدگمانی کی طرف۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی جو کام کر رہا ہے اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کر دی جائے، اور اگر وہ کام ایسے ہے جو غلط محسوس ہو تو علیحدہ میں اس کو سمجھا دیا جائے، تو پھر یہ اس سے نکل جائے گا کہ ان بعض الظن اثم، پھر یہ بدگمانی نہیں کرے گا۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین میں بھی کچھ ایسے مواقع آئے تھے، آگے جا کے انبیاء علیہ السلام کی جو امتیں گمراہ ہوئی ہیں ان کی بنیادی وجہ یہ بتلائی گئی ہے کہ ان کے اندر بدگمانی پیدا ہو گئی نبی کے بارے میں، اور جب ان کی طبیعت میں نبی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوئی تو وہ قوم راہ راست ہٹ گئی، راہ ہدایت سے وہ ہٹ گئی اور اللہ نے ان کو ایمان سے محروم کیا۔ تو اس لیے کسی شخص کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ بھی تعلق کو خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے وزیر محترم، اس میں یہ جو بدگمانی ہیں اس کی بہت ساری اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں بھی بہت سارے ایسے مواقع ہیں کہ جن میں اللہ کے بارے میں بدگمان ہونا، رسول کے بارے میں بدگمان ہونا، لوگوں کے بارے میں بدگمان ہونا، اس کی پوری فہرست کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے جو پہلے اللہ رب العزت کے بارے میں بدگمان ہونا ہے وہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری میں ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ آدمی اللہ کے ساتھ جس طرح کا گمان کرے اللہ اسی طریقے سے اس پر فیصلے کرتے ہیں۔ اگر اللہ سے گمان یہ اچھا کرتا ہے تو اللہ رب العزت فیصلے بھی اچھے کرتے ہیں، اگر اللہ کے ساتھ یہ گمان برا کرتا ہے تو اللہ فیصلے بھی برے کرتے ہیں۔
اس لیے علماء نے اس کی جزوی طور پہ یہ لکھا کہ ہمیشہ اللہ سے اچھی امیدیں رکھنی چاہیے، اچھی امید رکھیں کہ یہ میرا کام انشاءاللہ ہو جائے گا، میں کامیاب ہوں گا، میں کر سکوں گا، اللہ میری مدد کریں گے۔ جب گمان اچھا رکھ لیا تو وہ کام نہ بھی ہونا ہو، اس کام میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اور اللہ اس کے سارے کام آسان کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی سوچ رہا ہو کہ یہ آدمی جا رہا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اب عام مشاہدہ کیا ہے کہ جب آپ منفی سوچ رکھتے ہیں تو وہ کام ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو میں اس پیپر میں فیل ہو جاؤں، تو اب گمان اس نے فیل ہونے کا کر لیا ہے تو یہ فیل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ گمان کرے گا نہیں اللہ میری مدد کریں گے، میں انشاءاللہ پاس ہوں گا، تو اللہ کی مدد اس میں شامل ہو کہ اللہ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح روایت ہے انا عند عبدی ظنی بی، کہ میں تو اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ آگے روایت کا جو حصہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ میں بندے جب اچھی سوچ رکھتا ہے تو میں فیصلہ بھی اس کے حق میں اچھا دیتا ہوں، اور جب وہ بری سوچ رکھتا ہے تو میں فیصلہ بھی اس کے حق میں برا دیتا ہوں۔ تو یہ ہے اللہ کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ یہ کام پتہ میرا کیوں نہیں ہو رہا، میرے ساتھ ہی ایسا ہونا ہوتا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ یہ کیا ہوتا جا رہا ہے۔ نہیں عزیز محترم، ہمیشہ مصیبت میں، خوشی میں، غمی میں، بیماری میں، صحت میں، ہمیشہ اللہ سے کبھی بدگمان نہیں ہونا۔ اللہ رب العزت تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، بارہا کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اور اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب ایک ہاتھ آتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں۔ مراد کیا ہے کہ میرا اپنے بندے کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ حدیث میں ہے نا، ان ذکرتنی ذکرتک، مجھے یاد کرو میں بھی تجھے یاد کروں گا، ان نسیتنی ذکرتک، بلا دو گے پھر بھی یاد کروں گا، توالینی اوالیک، ابن آدم مجھ سے دوستی کرو میں بھی تجھ سے دوستی کروں گا، تعرض عنی وانا مقبل الیک، اگر تو نے مجھ سے اعراض کیا تو میں اور میری محبت پھر بھی تیری طرف متوجہ رہیں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی ذات تو بڑی کریم ذات ہے، رحیم ذات ہے، تو اللہ سے کبھی بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں اللہ رب العزت نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے، اچھا گمان۔ عام لوگوں کے ساتھ تو رکھنا ہی ہے، اللہ کے ساتھ بھی اچھا گمان رکھنا ہے۔ اس لیے جو دوسری بدگمانی کی قسم ہے وہ ہے رسول و نبیوں کے ساتھ بدگمانی۔ اس میں بہت سارے انبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی لڑائی میں اللہ رب العزت نے جب فتح دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت آیا کہ وہ مال و غنیمت کو تقسیم کریں۔ تو اس وقت کچھ لوگ تھے، خاص طور پہ معتب بن قید اس کے منافق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جو مال غنیمت کی جو تقسیم تھی وہ ترتیب سے ذرا ہٹ کر کی، کہ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، شرفاء تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال و غنیمت میں حصہ زیادہ دے دیا۔ فوراً منافقین کو یہ چیز پسند نہیں آئی اور فوراً انہوں نے بدگمان ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تقسیم ہے یہ انصاف کے خلاف ہے، یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے، ہم اس تقسیم کو نہیں مانتے۔ تو وہاں پر بھی بدگمانی ہوئی رسول کے بارے میں، اور جب رسول کے بارے میں بدگمان ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کو منافقین میں، پہلے ہی منافق تھے لیکن ان کے جو نفاق ہے وہ اس موقع پہ کھل کے سامنے آ گئے کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ اللہ کے بارے میں بدگمان ہو، اور یہ بھی حق نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی بھی طریقے سے بدگمان ہوا جائے، اس کو منع کیا گیا ہے۔ اور تیسری قسم کیا ہے کہ لوگوں کے بارے میں جو بدگمانی ہے اس کی تو بہت ساری روایات میں ہیں کہ بغیر دلیل کے کوئی گمان اگر کسی کے ذہن میں رکھ دیے ہے اور وہ یہ گمان کرتا ہے، جس میں قرآن پاک کی آیت ہے ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، تم بعض گمان سے بچو، تجسس نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے بھائی کا جو گوشت ہے وہ کچا کھاؤ؟ تو اس لیے اس آیت میں دو تین چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، ان میں جو بنیادی بات موضوع کی ہے وہ بدگمانی بھی ہے۔ تو اس لیے
اب جو بدگمانی کی جو دینی اور دنیاوی بہت سارے نقصانات ہیں جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے اندر بھی بدگمانیاں پیدا ہو گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احسن طریقے سے جدا کیا، کیونکہ معلوم تھا کہ اگر بدگمانی پیدا ہو گئی تو یہ سبب ہوگا آپس میں جو لا تعلقی کا۔ اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایاکم والظن، کہ تم گمان سے بچو، اور ایسے گمان سے کہ جو جھوٹ کی طرف لے جانے والا ہو، اس سے سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا۔ سو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان بعض الظن اثم، کہ بعض جو گمان ہیں وہ گناہ ہیں، اور پھر فرمایا تھا کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ یہ جو گمان برا گمان ہے یہ آدمی کو کبھی فائدہ نہ دے گا۔ ایک صحابی کا بیٹا پیدا ہوا، دیکھا کہ وہ رنگ کے کالا پیدا ہوا، تو لوگوں نے یہ بدگمان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی